آج کل ایک کلپ بڑا وائرل ہے ٹک ٹاک پر، امیر اہل سنت کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ عورت کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا رنگ ہو اور جس کی خوشبو نہ ہو۔ آپ ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھیں، سب مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیا بکواس کر رہا ہے، کیا فضول بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، حالانکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو سنن ابن ماجہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس کا رنگ نظر آئے اور اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو، یعنی رنگ نظر آئے جیسے زعفران ہوتا ہے، جیسے مہندی کا رنگ ہوتا ہے، مہندی ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو ایسی نہیں ہوتی کہ عورت جہاں سے گزرے تو خوشبو لوگوں کو سننے میں آئے۔ اب دیکھیں، جس نے اس کا میم بنا کے اس حدیث کی توہین کی ہے وہ سارے کافر ہو گئے۔ حدیث کا مذاق اڑانے والا کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ہے۔ کوئی بھی اگر یہ کلپ سن رہا ہے، اگر اس نے ابن ماجہ کی اس حدیث کا مذاق اڑایا اپنی جہالت میں، اور انجینئر کا فالوور ہے، وہ انجینئر کو فالو کرتا ہے، جہاں بھی عقل سے ہٹ کے کچھ بات نظر آتی ہے وہ ڈائریکٹ گالی دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ انکار کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے بے شرموں کو غور کرنا چاہیے، تم کبھی بخاری کا مذاق اڑا رہے ہو، تم کبھی قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہو، تم کبھی سنن ابن ماجہ کی حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اسلامی حوالے سے کبھی بھی کوئی لب کشائی کرنے کی نوبت آئے، علماء کی مشاورت سے کرنی چاہیے، ورنہ ایسے ڈیڑھ ہوشیاروں کا ایمان چٹکیوں کے اندر ختم ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت میں بعد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے۔ وہ اس امت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مسلمان ہوگا لیکن ٹک ٹاک کا ایک کلپ اسے مرتد بنا دے گا، ایک کلپ اسے کافر بنا دے گا۔ تو ڈیڑھ ہوشیاریوں کو اندر رکھنا چاہیے، کوئی اسلامی چیز سمجھ میں نہیں آتی علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ انجینئر کے چکر میں آ کر اگر ہر بابے کو گالی دیتے ہو، عقل میں نہ آنے والی بات کا مذاق اڑاتے ہو، تو ہو سکتا ہے تم نے 70 باتوں کا مذاق اڑایا، اس میں سے 6 باتیں قرآن اور 5 باتیں حدیث میں لکھی ہوئی ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ جب ملک الموت آئے تو پتا چلے کہ بھائی آج سے 6 سال پہلے تو نے اپنے فیس بک پہ ایک ایسا میم شیئر کیا تھا جس میں توہین حدیث ہو رہی تھی، اور تو نے بڑے ٹھاٹھے مار کے وہ حدیث کی توہین اپنے فیس بک پیج پر شیئر کی تھی۔ آج بھی وہ توہین تیرے فیس بک اکاؤنٹ میں زندہ ہے۔ یہ جب مرے گا تو اسے پتا چلے گا مرتد اور کافر ہو کر مرا ہے، اب ہمیشہ جہنم میں داخلہ ہے۔ تو انجینئر کا فالوور غور کر لے، اگر مسلمان مرنا ہے اس نے اولیاء کا ادب اپنے ذہن میں رکھے، صحابہ کا ادب اپنے ذہن میں رکھے، انبیاء کا ادب اپنے ذہن میں رکھے، اسلام کے خلاف لب کشائی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہو گئی، ایمان بھی برباد ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی انسان ذلیل ہو